اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت دوم، سبق نمبر 5 قرآن مجید حصہ دوم۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی، اور اس کتاب کے مکمل نازل ہونے میں قریباً جو ہے وہ 23 سال کا جو عرصہ لگا۔ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ نازل ہونا جو ہے وہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے، عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی وحی کے ساتھ سورہ الگ کی جو ہے وہ چند آیات لے کر جو ہیں وہ حاضر ہوئے، اور اس طرح بعد میں مختلف مقامات پر، مختلف اوقات پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا رہا، مطلب قرآن مجید کی آیات مختلف آیات کا جب وہ نازل ہوتا رہا، مطلب کبھی ایک صورت کی صورت میں کبھی 5 آیات نازل ہوتی تھیں، اور وہ حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وہ صورتوں کا جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے وہ نازل ہونا، اور بالآخر قرآن مجید جو ہے پھر ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ کیا ہوا، مکمل ہوا۔ قرآن مجید میں تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان جو ہے وہ موجود ہے، مطلب لوگوں کی ہدایت کا جو سامان ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہے، موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے، مطلب کچھ بھی شک نہیں ہے کہ اس میں ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، سب سے متبرک کتاب ہے، اور قرآن مجید جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، مطلب زندگی کا ہر شعبہ، صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید میں صرف عبادت سے متعلق احکامات ہوں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ احادیث میں قرآن مجید سیکھنے، ٹھیک ہے، سکھانے اور تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، مطلب احادیث میں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جیسے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث کہتے ہیں، حدیث کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خبر، گفتگو یا بات چیت جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے سے بات کی، گفتگو کی، یا کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، خبر پہنچائی، تو ان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ احادیث کہتے ہیں۔ تو احادیث میں قرآن مجید سیکھنے کہ کیسے سیکھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، مطلب ہم میں سے جو بہتر کون ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید سیکھیں گے تو تب بھی کیا کریں گے، اور سکھائیں گے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک حرف جو ہے وہ تلاوت کرے گا تو اس سے 10 نیکیوں کا کیا کرے گا، اسے 10 نیکیوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کا صرف ایک مطلب صرف قرآن مجید کا ایک حرف ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بدلے ہمیں ایک حرف کے بدلے جو ہمیں 10 نیکیوں کا جو ہے وہ ثواب کیا کرتا ہے، ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ہے وہ بہت ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے وہ عبادت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے نا وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف، لام اور میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف جو ہے وہ ایک حرف ہے، لام جو ہے وہ ایک حرف ہے، اور میم کیا ہے، وہ ایک حرف ہے۔ تو کل ملا کے مطلب الف لام میم میں کتنی وہ نیکیاں بن گئیں، 30 جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ نیکیاں بن گئیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب جو یہاں پر وہ جو ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ ان آداب کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے مطلب قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے باوضو اور پاک صاف ہونا ضروری ہے، مطلب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے۔ پھر تلاوت قرآن مجید سے پہلے ہمیں تعوذ و تسمیہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے،
ٹھیک ہے، مطلب تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اوپر ہم بات کر چکے تھے کہ پہلا جو پوائنٹ تھا کہ تلاوت سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے باوضو اور پاک صاف ہونا ضروری ہے، تو جسم بھی پاک ہو آپ کا اور لباس بھی پاک ہو، ٹھیک ہے، اور تلاوت کے لیے بیٹھنے کی جگہ کا بھی پاک ہو، مطلب جس جگہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ جگہ بھی کیا ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کی جائے اس کو ترجمے سے بھی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو ہمیں پھر اس کا ترجمہ مطلب یہ اس صورت کا، اس ترجمے کا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں تو ہمیں اس کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ توجہ سے سننی چاہیے، یعنی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ خاموشی اور توجہ سے سننی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جو ہے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت ایسی جگہ بلند آواز سے نہ کی جائے کہ جہاں لوگ متوجہ نہ ہو سکیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کو کسی محفوظ جگہ پر سنبھال کے رکھا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ بے ادبی جو ہے وہ نہ ہو۔ ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید پر جو ہے وہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، چونکہ نبیوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور اس لیے کسی اور کتاب نے بھی نازل نہیں ہونا ہے، چنانچہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا واحد ذریعہ ایک ذریعہ ہے، اور اس میں انسانوں کی پوری زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں جہاں اس کتاب کو پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے وہاں اس کا ادب اور تعظیم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت اور پہاڑ وغیرہ مطلب ہر چیز سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید ہمیں اچھے کاموں کے کرنے، برے کاموں سے رکنے، آپس میں پیار کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید جو ہے بالکل محفوظ اسی حالت میں جو ہے موجود ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل کیا گیا یا ان پر نازل کیا، جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، مطلب کسی نے اس میں زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں، سوالوں کے جوابات دیں۔ قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے، یہ کام آپ نے اپنی جو ہے یہ نوٹ بک پر کرنا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن مجید جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ جو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، تو قرآن مجید اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے جو ہیں وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ خالی دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ عبادت، اچھے کتاب سمجھنا 10۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے متبرک کتاب ہے، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ قرآن مجید ہمیں اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کی جائے اس کے ترجمے کو بھی سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں، یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے
جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ اور تسمیہ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ قرآن مجید کس شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ عبادات میں، معاملات میں، ہر شعبے میں۔ تو یہاں پہ آئے گا ہر شعبے میں۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا کیسا ہے؟ سب سے بہتر، مناسب ہے، نیک ہے، سب سے بہتر۔ قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ 5 نیکیوں کا، 10 نیکیوں کا، 8 نیکیوں کا، تو 10 نیکیوں کا۔ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تیزی سے، سست روی سے، ٹھہر ٹھہر کر۔ تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے کیا کلمات پڑھنے چاہیے؟ تکبیر، تسبیح، تعوذ اور تسمیہ۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے متبرک کتاب کون سی ہے؟ حدیث، قرآن مجید، تذکر الاولیاء۔ تو قرآن مجید جو ہے سب سے متبرک کتاب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیسے سننی چاہیے؟ بے دھیانی سے، باتیں کرتے ہوئے، توجہ سے۔ تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ توجہ سے جو ہے وہ سننی چاہیے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو قرآن مجید کو صرف غلاف میں لپیٹ کر گھر میں رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے نا پڑھنا ہے، بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔